أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہ دنیا کیا سکون پہنچا سکے گی، یہی تو مایا رنج و فسون ہے۔ سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، سکون کا راز میں تجھ کو بتاؤں، جو میرا مایا جذبے دروں ہے۔ یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، یہ دل مسکن ہے رب العالمین کا، اسی کی یاد ہی اس کا سکون ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات کے لیے، اس کے بعد لا تعداد بے شمار انگنت درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء والی بدہا صاحب کعبہ قوسین او ادنیٰ رحمت للعالمین خاتم النبیین سید الرسل جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ دوستو اور عزیزو، آج کا جو مضمون ہے بہت ہی اہم مضمون ہے۔ اس کی ابتدا میں ایک چھوٹی سی مثال سے کروں گا کہ جس طرح ایک مشینری تیار کی جاتی ہے، تیار کرنے کے بعد اس کو مارکیٹ میں لایا جاتا ہے اور پھر خریدار اس کو خرید کر گھر لے آتا ہے، اور جب وہ چلتے چلتے اس مشینری کے اندر کوئی پرابلم کوئی فالٹ آ جاتا ہے تو جس نے وہ مشینری بنائی ہے یا جس نے وہ خریدی ہے وہ یہ نہیں کرتا کہ اس مشینری کو اٹھا کر گھر سے باہر پھینک دیتا ہے، اس کو ضائع اور بیکار کر دیتا ہے، بالکل بھی ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک اچھا مکینک ایک اچھا ٹیکنیشین ہائر کرے گا اور اس مشینری کی جو فالٹ آیا ہوگا اس کو درست کرے گا، اس کی اصلاح کرے گا، اس کو ٹھیک کر کے اس کو چلانے کے قابل کرے گا۔ دوستو اور عزیزو، بالکل اسی طرح اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے آسرا لاوارث بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، بلکہ کم و پیش 1,24,000 انبیاء علیہ السلام آئے اور وہ انسانوں کی رہنمائی کے لیے آئے۔ اپنے اپنے وقت کے اندر، اپنے اپنے دور کے اندر، کوئی کسی بستی کی طرف آیا، کوئی کسی علاقے کی طرف آیا، کوئی کسی ملک کی طرف آیا، وہ اپنے اپنے دور کے اندر اپنے اپنے علاقے کے اندر آئے اور انسانوں کی رہنمائی کرتے رہے۔ ابھی جو میں نے آیت کریمہ تلاوت فرمائی ہے آپ کے سامنے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے انسان کو اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔
اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی زندگی کا مقصد جو ہے صحیح معنوں میں بڑے ہی جامع انداز میں بیان فرمایا ہے، اور جو احکامات انسان کو دیے گئے کہ کس طرح انسان نے اس دنیا کے اندر جو مختصر سی زندگی ہے گزارنی ہے، کیا طریقہ کار ہونا چاہیے، کیا طرز عمل ہونا چاہیے، یہ سارے احکامات اللہ رب العزت نے اس آیت میں رکھ دیے۔ لیکن اسی کے برعکس اگر دیکھا جائے تو بنی نوح اس کی پوری انسانیت میں سے اکثر انسانوں کا یہ ذہن ہے، یہ گمان ہے کہ ہماری زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ہماری پیدائش کا کوئی مقصد نہیں ہے۔ اور یہ بات بھی اللہ رب العزت نے قرآن میں واضح فرما دی، اَيَحْسَبُ الْإِنسَانُ أَن يُتْرَكَ سُدًى۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ انسان نے کیا یہ گمان کر بیٹھے ہیں کہ ان کو پیدا کرنے کے بعد اس کو بے آسرا، بے یار و مددگار اور لاوارث چھوڑ دیا ہے؟ بالکل ایسا نہیں ہے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسا بالکل نہیں ہے، لیکن انسانوں کی اکثریت یہی سمجھتی ہے کہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی پیدائش کا کوئی اس دنیا کے اندر کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ اس دنیا کی مختصر سی زندگی کو سوچتے ہیں کہ عیش و عشرت، کھیل تماشا اور جشن اور آزادی کے ساتھ بسر کیا جائے۔ وہ لوگ ہمیشہ جشن اور آزادی اور عیش و عشرت ڈھونڈتے رہتے ہیں، ان کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کیا ان کا کوئی جشن کا جو طریقہ ہے، ان کا جو عیش و عشرت کا طریقہ ہے، کہیں کوئی وہ مجوسیوں کی طرح تو نہیں ہے، کہیں یہودیوں کی طرح تو نہیں ہے، کہیں عیسائیوں اور صلیبیوں کی طرح، سکھوں کی طرح تو نہیں ہے۔ وہ جب بھی عیش و عشرت کرتے ہوئے نظر آئیں گے، عیسائیوں کے نئے سال کا آغاز ہو، اگر یہودیوں کا کوئی تہوار ہو، صلیبیوں اور سکھوں کا کوئی تفریح کا کوئی موقع ہو، یہ ان کے شانہ بے شانہ کھڑے نظر آئیں گے ان کے ساتھ، کیونکہ ان کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے، ان کی زندگی کا صرف یہی مقصد ہے، کھیل تماشا اور عیش اور عشرت۔ حالانکہ اللہ رب العزت نے اپنے قرآن کے اندر اس بات کو بڑے ہی جامع انداز میں اور بڑے ہی واضح طریقے سے بیان فرمایا ہے کہ ہم نے انسان کو انتہائی با مقصد پیدا کیا ہے، بغیر مقصد کے ہم نے انسان کو پیدا نہیں کیا۔ اور جن لوگوں نے اپنی زندگی کا صحیح معنوں میں مقصد پہچانا ہے، ان لوگوں کے دلوں کا سکون، ان لوگوں کے دلوں کی تسکین، ان لوگوں کا آرام، سکون صرف اور صرف اللہ کی عبادت، اللہ کی فرما برداری اور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ ایسے لوگ عیش و عشرت کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، ایسے لوگ کھیل اور تماشوں میں دکھائی نہیں دیں گے، ایسے لوگ جانوروں کی طرح زندگی بسر نہیں کرتے۔ جن لوگوں نے صحیح معنوں میں اپنی زندگی کا مقصد پہچانا ہے، وہ لوگ عیاشیاں کرتے ہوئے دکھائی نہیں دیں گے، ان کے دلوں کو اطمینان اور سکون ملے گا تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہو کر قیام کے اندر ملے گا۔ ان لوگوں کو اگر سکون اور چین اور اطمینان ملے گا تو اللہ رب العزت کے سامنے رکوع میں کھڑے ہو کر ملے گا۔ اگر ان لوگوں کے دلوں کو سکون، اطمینان اور قرار ملتا ہے تو اللہ کے سامنے سر سجدہ میں رکھنے کے بعد ملتا ہے۔ ان لوگوں کو، جن لوگوں نے زندگی کا مقصد پہچانا ہے، ان لوگوں کو اگر سکون، چین اور قرار ملتا ہے تو نماز پڑھ کر ملتا ہے،
اللہ رب العزت کے قرآن کی آیات پڑھ کر سن کر اور آگے سنا کر ان کو چین و سکون ملتا ہے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا صحیح مقصد پہچانا ہے، بہت سارے ایسے لوگ گزرے ہیں بے شمار۔ اگر احادیث اٹھا کر دیکھی جائے تو اگر کسی کو بھوک کے ذریعے آزمایا گیا، بھوکے رکھ کر آزمایا گیا، تو انہوں نے اللہ کا قرآن پڑھ کر شکر ادا کیا اور اللہ کا شکر ادا کر کے ناشکری نہیں کی اور اپنے امتحان میں کامیاب ہوئے۔ ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی کا صحیح معنوں میں مقصد پہچانا ہے، ان لوگوں کو اگر پیاس رکھ کر پانی نہ دے کر آزمایا گیا تو انہوں نے اللہ رب العزت کا قرآن پڑھ کر سن کر سنا کر اللہ کا شکر ادا کیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیں، کون نہیں جانتا ان کو۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت والی زبان سے کم و بیش 16 مرتبہ ان کو جنت کی بشارت دی، 16 مرتبہ۔ ایک بار تو کہا ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، کیا عثمان آج کے بعد اگر کوئی نیکی کا کام نہیں بھی کریں گے تو آپ کی جنت کا میزبان ہے۔ وہ حضرت عثمان غنی جنہوں نے میٹھے پانی کا کنواں خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کیا، لیکن باغیوں نے کیا کیا، ان کو ان کے گھر کے اندر قید کر کے رکھ دیا، اور پھر ایک دن نہیں، 2 دن نہیں، کئی دن گزر جاتے ہیں، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں، پانی کے لیے کچھ نہیں، پینا تو بہت دور کی بات ہے، کسی سے میل ملاپ نہیں۔ ایک دن سیدنا حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا عثمان غنی کے پاس جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ اے عثمان غنی، کیسا گزارا کرتے ہیں؟ یہ باغی آپ تک پانی کا ایک قطرہ تک نہیں پہنچنے دیتے، تو کیسے گزارا ہوتا ہے؟ آج کل دیکھو، آپ لوگوں سے زیادہ پیاس کی اہمیت کون جانتا ہے؟ ایک دن اگر پانی نہ ملے تو انسان کا کیا حال ہو جاتا ہے۔ آج اگر ایک دن پانی نہ ملے تو انسان مرنے والا ہو جاتا ہے۔ کئی دن گزر گئے، سیدنا حیدر کرار کہتے ہیں کہ پانی کے بغیر کیسے گزارا کرتے ہیں؟ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو جواب دیا، خدا کی قسم سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہے۔ آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک نصیحت ہے، ایک آئیڈیل ہے، ایک طریقہ کار ہے رہتے دنیا تک کے نوجوانوں کے لیے کہ سیدنا عثمان غنی کہتے ہیں کہ اگر مجھے پیاس لگتی ہے، بھوک لگتی ہے، تو میں اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، اللہ کا قرآن کھول کر تلاوت شروع کر دیتا ہوں۔ آج ہمارا حال کیا ہے؟ ہم قرآن پڑھنا تو بہت دور کی بات ہے، گانے، میوزک، دبلا، توڑ ڈول، ان جیسی چیزوں کے اوپر ناچتے گانے گاتے ہوئے اور عیاشیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا گیا تب بھی وہ قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے، فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ۔ پانی کا ایک قطرہ نہیں ملا پورے 40 دن تک، پھر بھی اللہ کا قرآن پڑھ کر اللہ کا شکریہ ادا کیا۔ ان لوگوں نے صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں کا مقصد پہچانا تھا۔ اگر کسی کو کوئی بیماری آتی تھی، اگر کوئی بیمار ہوتا تھا، دوائی لینا مناسب نہیں سمجھتے تھے، کسی حکیم طبیب کے پاس جا کر دوائی خرید کر کھانا مناسب نہیں سمجھتے تھے، اللہ کے سامنے سجدہ کر کے، اللہ کے سامنے نماز ادا کر کے اللہ سے شفا حاصل کر لیا کرتے تھے۔ اگر کسی کے پیٹ میں درد اٹھا تو اس نے نماز ادا کر کے اللہ رب العزت سے شفا حاصل کی۔ آپ کہہ رہے ہوں گے میں اپنے پاس سے باتیں کر رہا ہوں، بالکل ایسا نہیں ہے۔ احادیث کے اندر یہ چیزیں واضح طور پر موجود ہیں۔ سید ولد آدم رحمت للعالمین جناب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے ایک معزز صحابی جناب حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیٹ کی درد کے ساتھ بڑے کرا رہے ہیں، آہو زاری کر رہے ہیں، آہو بکا کر رہے ہیں، بڑے پریشان ہیں۔
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب پاس آئے، کہا اے ابو ہریرہ کیا ہوا ہے، کیوں پریشان ہو، کیوں درد سے آہو بکا کر رہے ہو؟ کہا اللہ کے رسول پیٹ میں درد اتنی ہے کہ برداشت نہیں ہو رہی، پیٹ کی درد برداشت سے باہر ہوتی جا رہی ہے۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے ابو ہریرہ پریشان نہ ہو، آہو بکا نہ کرو، آہو زاری نہ کرو، قم فصلی رکعتین، اٹھو اور 2 رکعت نماز ادا کرو۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، اللہ تعالیٰ نے شفا عطا کر دی، اللہ تعالیٰ نے ان کے پیٹ کا درد ختم کر دیا۔ اصل میں صحیح معنوں میں اپنی زندگیوں کے مقصد پہچاننے والے یہ لوگ ہیں، یہ کہیں بھی عیاشی کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، یہ کہیں کھیل کود تماشوں کے میدانوں میں نظر نہیں آئیں گے، ان کے دلوں کو سکون اور چین گانے اور میوزک سن کر نہیں ملتا تھا، ان کو اگر سکون اور چین ملتا تھا تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرنے میں ملتا تھا۔ ان لوگوں نے کبھی بھی عیش و عشرت کر کے اپنی زندگی نہیں گزاری، انہوں نے کبھی بھی فاحشہ عورتیں، بدکار عورتوں کی نجس تصویریں دیکھ کر اپنے دل دماغ ٹھنڈے نہیں کیے۔ ان کے کانوں کے اندر اگر میوزک گانے کی آواز آتی تھی تو اپنی انگلیاں اپنے کانوں کے اندر ٹھوس لیا کرتے تھے، اپنے کانوں کو بند کر لیا کرتے تھے۔ سوچئے ہم مسلمان ہیں، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں، ہمارے گھر ایسے ہیں کہ ہمارے گھر میں بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے آواز لگائی جاتی ہے، جاؤ کسی قاری، کسی حافظ، کسی مدرس، کسی خطیب امام کو لے کر آؤ، ہمارے بچے کے کان میں اذان دے۔ سوچئے ہم مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوئے ہیں اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نے تو اپنی زندگی کا مقصد ہی نہیں پہچانا، ہم نے آج صرف کھوکھلے کلمے پڑھے ہیں، کھوکھلے کلمے، وہ آوازیں جن سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آوازوں کو شیطانی آوازیں قرار دیا، آج وہ ہمارے ارد گرد بلند ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ کبھی کسی طرف سے میوزک کی آواز آ رہی ہے، گانے باجے کی آواز آ رہی ہے، کبھی کسی طرف سے کسی چیز کی آواز آ رہی ہے۔ کیا یہ جس شخصیت کا، جس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کیا یہ جو آج ہو رہا ہے ان کی تعلیمات کے مطابق ہو رہا ہے؟ بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بالکل بھی ایسا نہیں ہے، بلکہ سارا کچھ اس کے برعکس ہو رہا ہے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات تھی وہ بالکل ہم اس کو بلا چکے ہیں۔ اٹھاؤ صحیح مسلم شریف کا مطالعہ کرو، مسلم شریف کے اندر روایت موجود ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن عروض نامی جگہ سے گزر رہے تھے، حدیث کے الفاظ ہیں اذ عذر شاعر، وہاں سے ایک شاعر آ گیا، وہ آ کر گانا شروع کر دیا اس نے۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس کی آواز سنی، کون سے رحمت عالم؟ رؤوف الرحیم رحمت عالم، بردباری والے رحمت عالم، ایسے رحمت عالم کہ جن کا نام رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں قسمیں کھا کر کہا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ اس انسان، اس رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انسان کی جب آواز سنی اس کو اتنا ناپسند کیا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بڑا ناپسند کیا کہ اللہ کے رسول نے اس گانے بجانے والے کے خلاف کیا باتیں کی۔ وہ رحمت عالم کے جنہوں نے کبھی جلدی میں کبھی اپنی زبان سے کوئی سخت الفاظ نہیں بولے، کبھی جلدی سے کسی انسان کے خلاف کوئی بات نہیں کہی، کسی کے خلاف کوئی الفاظ نہیں بولے، وہ رحمت عالم کہ ایک دفعہ طائف کی وادی میں گئے ہوئے تھے کہ طائف کی وادی والوں نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اتنے پتھر برسائے۔ ایک صحابی رسول ساتھ ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول کے جسم کو اتنے پتھر لگے کہ ان کے جسم میں سے خون نکل کر ان کے جوتے خون سے بھر جاتے ہیں۔ رحمت عالم ایک جگہ تشریف فرما، اللہ کے رسول کے پاس ان کا صحابی کہنے لگے اللہ کے رسول ہاتھ اٹھائیے، اس بستی والوں کے لیے بد دعا کر دیجئے، اس بستی کی تباہی اور بربادی کے لیے اللہ سے دعا کر دیجئے۔ ادھر جبرائیل امین آسمان سے آ کر کھڑے ہیں کہ کیسے اللہ کے رسول کا اشارہ ہو، اس بستی کو کاٹ کر آسمانوں کی طرف لے جایا جائے، الٹا کر کے نیچے پھینک دیا جائے۔
وہ صحابی رسول کہتے ہیں اللہ کے رسول کے ہاتھ اٹھے، میں نے سوچا کہ آج تو سب کچھ تباہ ہونے والا ہے، یہ بستی نیست و نبود ہونے والی ہے، قربان جاؤں ایسے نبی کی باتوں سے کہ رحمت عالم کے ہاتھ اٹھے۔ تو اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھانے کے بعد کیا کہا؟ اللہم اہد قومی، اللہ میری قوم کو ہدایت دے دے۔ وہ نبی جنہوں نے اتنی مارے کھا کر بھی کسی کو برا بلا نہیں کہا، کسی کے لیے بد دعا نہیں کی، کسی کو ناپسند نہیں فرمایا، گانا بجانے والا اٹھاؤ صحیح مسلم کسی بھی مکتبہ فکر سے لا کر رکھ لو، دیوبندی بریلوی یہ نہ کہنا کہ اپنے گھر کی بات کر کے چلا گیا ہوں، اٹھاؤ صحیح مسلم کسی بھی مکتبہ فکر سے اس کو پڑھ کر دیکھو کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا۔ رحمت عالم فرماتے ہیں خذوا الشیطان او امسکوا الشیطان، آپ فرماتے ہیں اس شیطان کو پکڑو اور یا اس شیطان کا منہ بند کر دو۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ اس کے پاس کوئی طبلہ نہیں تھا، کوئی ڈول نہیں تھا، کوئی میوزک نہیں تھا، کوئی شیطانی آلات اس کے ہاتھ میں موجود نہیں تھے۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ صرف عشقیہ اشعار پڑھ رہا تھا، صرف عشقیہ اشعار۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے کیا کہا؟ خذوا الشیطان، اس شیطان کو پکڑو، او امسکوا الشیطان، اس شیطان کا منہ بند کر دو۔ صرف اشعار گا رہا تھا۔ آج ہمارے گھروں میں کیا ہے؟ پھر یہی بس نہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان یمتلی جوف رجل قیحا خیر من ان یمتلی شعر، رحمت عالم نے فرمایا کہ جو انسان اپنے پیٹ کے اندر گانے جمع کر رہا ہے، جو انسان اپنے پیٹ کے اندر گانے گا کر اپنے پیٹ پہ گانے جمع کر رہا ہے، وہ اس سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے گانے جمع کرنے سے زیادہ بہتر ہے کہ اپنے پیٹ کے اندر گندا خون پیپ اور آلود سڑا ہوا خون اپنے پیٹ میں جمع کر لے، اور وہ اس خون جو خون اس پیٹ میں جمع ہو وہ اس کی آنتڑیوں کو کاٹ کر رکھ کر جلا کر رکھ دے۔ گانا پیٹ کے اندر جمع کرنا اور سننے سے زیادہ خطرناک ہے۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے گھروں کی چھتوں سے جس چیز کو اللہ کے رسول نے ناپسند فرمایا، جس چیز کو اللہ کے رسول نے اتنا ناپسند فرمایا، آج ہماری چھتوں سے ان چیزوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ آج ہمارے گھروں میں ڈول، آج ہمارے گھروں میں فنکشن بعد میں ہوتا ہے، ڈول ڈمکا میوزک پہلے دروازے پر آ جاتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں میوزک بعد میں پہلے آتا ہے، اذان کی آواز ہمارے گھروں میں پہنچتی نہیں۔ آج ہم پوری طرح اپنی زندگی کے مقصد کو بھلا چکے ہیں۔ آج اگر ہم آسمان کی طرف نگاہ اٹھائیں، خدا کی قسم شرم کے ساتھ پلٹ آتی ہے، کیا ہم مسلمان ہیں؟ کیا ہم مسلمان ہیں؟ ہم پاکستان میں کھڑے ہیں کہ یا ہندوستان میں کھڑے ہیں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو ہم پوری طرح بھلا چکے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی بسر کرے۔ ان چیزوں کو ہم معمولی سمجھتے ہیں، ان باتوں کو، ان گناہوں کو ہم اتنا بڑا کوئی گناہ نہیں سمجھتے۔ کیا منہ لے کر جائیں گے کل قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں؟ سیدنا آدم علیہ السلام جنہوں نے پوری زندگی میں صرف ایک غلطی کی تھی، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آدم اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ سیدنا آدم علیہ السلام اس درخت کے پاس گئے اور اس درخت کا پھل کھا لیا۔ کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں تھی، کوئی کبیرہ گناہوں میں سے گناہ نہیں تھا، ایک معمولی سی لغزش تھی، معمولی سی بھول تھی۔ اللہ رب العزت نے اس بھول کے اوپر اتنی سخت پکڑ کی، جنت سے نکال دیا، دنیا میں بھیج دیا، اور پھر کئی عرصے تک، کافی دیر تک ایسے ہی بھٹکتے رہے۔ پھر اللہ رب العزت نے دعا سکھلائی، پھر جا کر اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ نے معاف کیا۔ لیکن کل قیامت کے دن جب سارے لوگ گناہ گار لوگ جو ہوں گے سیدنا آدم علیہ السلام کے پاس جب جائیں گے، جا کر کہیں گے کہ آپ ابو البشر ہیں، پوری کائنات کے سردار ہیں، پوری کائنات کے باپ ہیں، آپ ہماری سفارش کر دیجئے۔ سیدنا آدم علیہ السلام کیا کہیں گے؟ کہیں گے کہ میں نے ایک غلطی کی تھی، اپنی زندگی میں ایک بھول کی تھی،
اگر میں اللہ کے دربار میں جاؤں تو کیا منہ لے کر جاؤں؟ کل اگر اللہ نے مجھے پوچھ لیا کہ آدم تو نے بھی تو غلطی کی تھی، ان کی سفارش کیسے کرنے آگے ہو، تو میں کیا جواب دوں گا؟ سیدنا آدم علیہ السلام کہتے ہیں کہ میں اللہ کے دربار میں نہیں جا سکتا، میں نے غلطی کی تھی۔ سیدنا آدم علیہ السلام سفارش کے لیے نہیں جائیں گے۔ آج ہم کبھی سوچا ہے ہم نے دن رات سیاکاریوں میں، دن رات بدکاریوں میں، دن رات اللہ اور اس کی رسول کی نافرمانی کرتے ہوئے، دن رات گانے، میوزک، ڈول ڈمکا دیکھتے ہوئے، کنجریوں کے ناچ گانے سنتے ہوئے کبھی ہم نے سوچا ہے کہ کیا چہرہ لے کر، کیا منہ لے کر اللہ کے دربار میں کل حاضر ہوں گے؟ سیدنا آدم علیہ السلام نے تو ایک چھوٹی سی بھول کی تھی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قصدن نہیں کی تھی، ارادتاً نہیں کی تھی، معمولی سی لغزش تھی، تو وہ اللہ کے سامنے جانے سے کترا رہے تھے۔ آج ہماری زندگی پوری کی پوری گناہوں سے بری ہوئی ہے، لیکن آج ہم اس بارے میں سوچتے نہیں۔ ہمارا ایک ایک لقمہ کھایا ہوا جتنا لقمہ مل رہا ہے، یہ جو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ہمارے سر کے بالوں سے لے کر پیروں کے ناخنوں تک ہمارے اوپر کتنے انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کے، اگر ہم گننا شروع کر دیں تو ہم اس کی گنتی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے انعامات کا شکریہ ادا کرنا شروع کر دیں، پورے جسم کے اندر جتنے انعامات اللہ نے ہمیں دیے ہیں ہم اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے۔ ہم نے آج اسی پورے کے پورے جسم کو اللہ کی نافرمانی اور رحمت عالم کی نافرمانی میں کھپا دیا ہے۔ آج ہم اس بارے میں ذرا بھی نہیں سوچتے کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہمارا مقام کیا ہے۔ ہم اپنے مقام کو نہیں سمجھتے، ہم نے اپنی حیثیت کو نہیں جانا۔ ہمیں اپنی مقام، اپنی حیثیت کو دیکھنا چاہیے۔ اگر میں یہ بات کہہ دوں، اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے کہ آج ادھر خطبے ہو رہے ہیں، ادھر بسنتیں منائی جا رہی ہیں، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، ادھر میوزک چل رہا ہے، ادھر خطبہ ہو رہا ہے، خطبے میں لوگ موجود نہیں، ادھر ڈول ڈمکا اور عیاشیاں کی جا رہی ہیں۔ پھر میں اس بات کو کھلے الفاظ میں کیوں نہ کہہ دوں؟ یا تو اس بات کو تسلیم کر لو کہ اپنی زندگی کا صحیح مقصد کیا ہے، اس کو پہچان لو، یا اس بات کو کہہ دو جس طرح عتبہ، شیبہ، ولید بن مغیرہ نے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہا تھا کہ اللہ کے رسول رسول ہی نہیں ہے، یا جس طرح ابو جہل نے نعوذ باللہ استغفر اللہ کہا تھا کہ اللہ کا قرآن قرآن ہی نہیں ہے۔ یا تو کھلے الفاظ میں اللہ کے ان احکامات کا، اپنے آپ کا مسلمان ہونے کا، اللہ کے رسول کا، کتابوں کا نعوذ باللہ استغفر اللہ کھلے الفاظ میں انکار کر دو۔ اگر کھلے الفاظ میں انکار نہیں کر سکتے تو اپنی زندگیوں کو، خدا را اپنی زندگیوں کو بدلو، رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کے مطابق اپنی زندگی کو گزارو۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے رحمت عالم کا کلمہ پڑھ لیا ہے، ہم بخشے بخشائے۔ آپ نے بڑے لوگوں سے سنا ہوگا، میں تو بے شمار لوگوں سے سنتا ہوں، کہتے ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے، ہم تو رحمت عالم کی امتی ہیں، کلمہ کو مسلمان جو ہے جنتی ہے۔ میں نے بڑے لوگوں سے سنا ہے، یہ ہماری غلط فہمیاں ہیں، ہم اس بات کو بھول چکے ہیں۔ کہتے ہیں کہ پہلی امتوں سے ہماری امت کی فضیلت زیادہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خواہش کی تھی، بڑی مثالیں دیتے ہیں، اور میرے بھائیوں جتنی فضیلت زیادہ ہوگی، جتنا مقام زیادہ ہوگا، اتنی پکڑ سخت ہوگی۔ جتنا مرتبہ، جتنا مقام، جتنا رتبہ زیادہ ہوگا، اتنی پکڑ سخت ہوگی۔ آج اگر ہم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کے بعد ہندوؤں جیسے کام کریں گے تو کل قیامت کے دن ہندوؤں سے ڈبل عذاب دیا جائے گا۔ نہیں یقین آتا تو قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، اپنے پاس سے نہیں بات کر رہا۔ اللہ تعالیٰ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا، کتنا مقام تھا، کتنی بلند ان کی ہستیاں تھیں۔ اللہ کے رسول کے ساتھ نسبت امت کی مائیں، اللہ رب العزت نے کہا کہ اے نبی کی بیویوں، اگر تم نے اپنے رسول اور اللہ کی نافرمانی کی تو میں تمہیں دگنا عذاب دوں گا۔ نبی کی بیویوں کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا۔ آج ہم اس بات کو پوری طرح بھلا چکے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم رحمت عالم کے جو ہے وہ امتی ہیں، کلمہ گو ہیں، ہم جنتی ہیں۔ جریج ولی کا واقعہ بڑا مشہور ہے، بڑا اللہ کا نیک ولی تھا، بڑا بزرگ تھا، 24 گھنٹے ہر وقت اللہ کی عبادت میں رہنا۔ جب اللہ کی پکڑ آئی، لوگوں نے مارا پیٹا، جھونپڑی گرا دی، سارا کچھ گرا دیا۔ بات مختصر کہ جتنا اونچا مقام تھا
لوگوں نے اتنی باتیں کی، آج کسی گلی چراہے میں کوئی غلطی کرتا ہوا کوئی لڑکا نظر آ جائے تو اتنی اس کی شامت نہیں آتی جتنا ایک مولوی ایک قاری حافظ کھڑا کوئی غلطی کر لے پورے محلے کی توپیں اس کی طرف ہو جائیں۔ کس وجہ سے؟ اس حافظ کا مقام زیادہ ہے، اس کا مقام مرتبہ اس کی عزت زیادہ ہے، اس لیے اس کے اوپر اللہ کی پکڑ بھی زیادہ ہے۔ اور اس بات کو بھول جائے، اس بات کو چھوڑ دے کہ آج ہم یہ سوچتے ہیں کہ کلمہ پڑھا ہے تو ہم جنت میں چلے جائیں گے بغیر عمل کے۔ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی، کون سی بیٹی؟ سید ولد آدم کی بیٹی، رحمت للعالمین کی بیٹی، سید امام الانبیاء خطیب الانبیاء کی بیٹی آپ نے سامنے بٹھا لیا، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پوری دنیا کے لیے مثال قائم کر دی۔ جو لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے، نیک کام نہیں کریں گے، اللہ ہمیں بخش دے گا، ہمیں جنت میں بھیج دے گا، رحمت عالم نے بیٹی کو سامنے بٹھا کے کہا، اے ملی یا فاطمہ، اے ملی یا فاطمہ، اے ملی یا فاطمہ، اے فاطمہ کل قیامت کے دن عمل لے کر آنا، بغیر عمل کے آئے گی یہ مت سوچنا کہ تیرا باپ تجھے جنت میں لے جائے گا۔ آج ہم اپنی زندگیوں کے مقصد بھول چکے ہیں، آج ہم نظر آتے ہیں تو ڈول ڈمکا میوزک گانے بجاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے سختی سے منع فرمایا اور اتنا ناپسند فرمایا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں سے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ سارا محلہ صحیح ہو جائے، سارے لوگ ٹھیک ہو جائیں، ایک انسان، میں رہتا ہوں اپنے محلے میں، میں سوچوں گا میرے آس پاس کے پڑوس صحیح ہو جائیں، میرے محلے کے لوگ، میرے رشتہ دار، عزیز و اقارب سب ٹھیک ہو جائیں۔ لیکن کیسے؟ اس وقت تک سب کچھ ٹھیک نہیں ہو سکتا جب تک میں اپنے آپ کو نہیں بدلوں گا۔ آج آپ گلی میں کھڑے ہو کر کسی کو واعظ و نصیحت کرتے ہیں، کسی کو کچھ کہہ کر جاتے ہیں، تو جب آپ کا عمل ہی اس بات پر نہیں ہے تو آپ کی کمر، آپ پیچھے مڑیں گے تو آپ کے پیچھے باتیں کرنی شروع ہو جائیں گے، آپ کی بات پہ عمل کرنے کے بجائے آپ کے خلاف باتیں کرنی شروع ہو جائیں گے کہ اس کا اپنا عمل نہیں دوسروں کو سمجھانے نکلا ہے۔ اس وقت تک لوگ نہیں سدھر سکتے جب تک آپ اپنے آپ کو نہیں پہچانیں گے، اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے۔ آج اگر ہم پوری زندگی میں سے، آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں، پوری زندگی میں سے صرف ایک دن نکالیں، ایک دن، زیادہ نہیں، تمام دنیاوی کاموں کو چھوڑ کر ترک کر کے، تمام دنیاوی کاموں کو، ساری مصروفیات ختم کر کے صرف ایک دن رشتہ داروں کو چھوڑ کر، موبائل چھوڑ کر، ہر چیز کو چھوڑ کر صرف ایک دن اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پورا صبح فجر سے لے کے رات عشاء تک ہم گزار دیں۔ میں رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ پوری زندگی کے دنوں میں سے آپ کا سب سے خوبصورت اور حسین ترین دن ہوگا۔ آج اس بات کو سمجھے، کوئی اس بات کا انکار نہیں کرے گا، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو بدلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ آج وقت ہے کہ ہمیں اپنی زندگیوں کا مقصد پہچاننا چاہیے۔ اپنی زندگیوں کا مقصد کیا ہے، پیدائش کا مقصد کیا ہے، اس دنیا میں آنے کا مطلب کیا ہے۔ میں نے پہلے ہی پڑھا ہے، پہلے شروع میں جو آیت پڑھی ہے، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ رب العزت نے اس آیت میں پورا کا پورا سمجھا دیا ہے، جامع انداز میں بیان فرما دیا ہے کہ ہماری زندگیوں کا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی زندگیوں کا مقصد سمجھ کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقشہ قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو صحیح معنوں میں 5 وقت کا پکا اور سچا نمازی بنائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔